نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام خواتین و حضرات، حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حضوری قلب کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المسلمین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام پروگرام میں تشریف فرما معزز علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص سردار صغیر خان صاحب صدر تحریک منہاج القرآن واہ کینٹ، محترم حاجی لیاقت صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن واہ کینٹ، جملہ فورمز کے قائدین، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں اور کثیر تعداد میں تشریف فرما حاضرین، حاضرات، سامعین، سامعات، آج الحمدللہ توفیق الہی سے ماہانہ نشست درس عرفان قرآن کی جو حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی مناسبت سے آج منعقد ہے، ہم سب کو نصیب ہوئی۔ آج کی نشست والد گرامی و دختر ممتاز حسین ہاشمی، اس کے انتظام و انصرام میں ان کا تعاون ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس کے انتظام و انصرام کرنے پر اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے اجر اور نعمتیں عطا فرما اور ان کی فیملی کے جملہ مرحومین کو حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرما۔ جیسا کہ میں نے خود اعلان کیا تھا پچھلی دفعہ، یہ اگلی نشست میں ہم اپنی روٹین سے ہٹ کر ماہ ربیع النور کی مناسبت سے گفتگو کریں گے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
ولادت مبارکہ کی مناسبت سے میں نے 28ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اسی کے کچھ مضامین آج کی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. میری گزارش ہے بڑی توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کی مناسبت سے قرآن کا نور سماعت کرنا. یہ جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے تلاوت کی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور اللہ کی معرفت کا درس دینے کے ساتھ ساتھ میری 2 ڈیوٹیاں ہیں. نمبر 1، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلے والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. اور دوسرا فرمایا وَمُبَشِّرٌ، تمہیں خوشخبری سنانی ہے اس شانوں والے رسول کی یاتی جو تشریف لائیں گے من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اور آسمانی کائنات میں ان کا نام احمد ہے. یہ خطاب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا. حاضرین، اسی آیت کے تحت ایک عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں جو ابھی فزیکل دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی، لیکن ان کے آنے سے قبل اللہ نے ان کے آنے کی خبریں دی. اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے آنے کی بشارتیں سنا. پہلی ہستی کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسری ہستی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسری ہستی کا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، چوتھی ہستی کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہستی میرے اور آپ کے آقا نعمت حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہستی. تفصیلاً پڑھنا چاہیں تو سورہ ہود ہے، قرآن حکیم کی 11 نمبر سورہ، 12واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 71. حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. جب قدرت نے دیکھا کہ حضرت سارہ پریشان رہتی ہیں کہ ان کی گود ابھی تک اولاد کی نعمت سے خالی ہے، ایک دن اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ ابراہیم کے توسل سے خوشخبری دو، اے سارہ میرے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ میں اگر ہاجرہ کو بیٹا دے سکتا ہوں تمہیں بھی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اسحاق کی آمد کی تمہیں بھی میں خوشخبری سناؤں. یہ بات سن کے تو قرآن پاک کے لفظ ہیں فَضَحِكَتْ، حضرت سارہ شرما گئے.
اور لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ ادا بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اے سارا تمہیں اسحاق بھی دوں گا اور اسحاق کے بعد تمہیں یعقوب کی آمد کی بشارت بھی سنائی جاتی ہے. یہ دونوں ہستیاں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ان کے آنے کی بات قدرت نے پہلے ہی کر. مزید آگے چلیں، آپ سورہ مریم پڑھیں، 16 نمبر پارہ ہے. اس سورہ کا آغاز حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد سے ہوا، ذکر میلاد سے، کہ جب ان کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا آ گیا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن مجھے یہ بھی علم ہے کہ میں اگر تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤں تو تو مجھے کبھی بھی محروم نہیں رکھے گا. فرمایا کیا چاہتا ہے زکریا؟ عرض کیا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مولا مجھے بیٹا دے. فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، جاؤ تمہیں بیٹے کی آمد کی خوشخبری سنا، اسمہ یحییٰ، اور نام خود تجویز کیا، فرمایا اس کا نام ہوگا یحییٰ. آگے پھر سارا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد، یہ میلاد نامہ بیان ہو رہا، اور آیت نمبر 15 پہ جا کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد کا ذکر ختم کیا. آپ نے بھی جب سے ہوش کی آنکھ کھلی ہے، واہ میں یا دائیں بائیں جدھر بھی، تو جب میلاد کا پروگرام ہوتا ہے تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے جی؟ درود اور سلام، یہی ہوتا ہے. تو وہاں جا کے تو میلاد کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے. یہ جو روش ہے کہ میلاد کا پروگرام درود سلام پہ ختم کرنا، یہ کوئی ہندوستانی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ الوہی پروڈکٹ ہے. میلاد نامہ یحییٰ آیت نمبر 2 سے شروع ہوا، آیت نمبر 15 پہ جا کے اللہ نے یہ بات کر کے ختم کیا. فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اس دن پر سلام ہو جس دن یحییٰ کا میلاد ہوا. یہ بات کر کے تو میلاد نامہ یحییٰ ختم کیا، اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کے الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد شروع ہو گیا. پھر حضرت مریم کو خبر دی کہ تمہیں بیٹا دیا جائے گا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تمہیں پاکیزہ بیٹے کی آمد کی خوشخبری سناتے. آگے سارا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا، یہاں تک اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں آ گئے تو آپ اس وقت ایک کھجور کے تنے کے نیچے تشریف فرما تھی، اوپر کھجوروں کا گچھا لٹک رہا. تو اللہ نے فرمایا وَهُزِّي، اس کو ہلاؤ. جب ہلایا تو تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجوریں گری. اللہ نے فرمایا فَكُلِي، یہ کھا لو، وَاشْرَبِي، پانی پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اس من موہنی صورت والے بچے کو تاک کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. مولا یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ اس بچے کی ولادت کی خوشی میں رب کی طرف سے شریمی کا اہتمام کیا گیا. گویا آپ جو میلاد میں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، تشہیر،
لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی مہم چلاتے ہیں، پھر اس میں نعت خوانی، پھر اس میں آقا علیہ السلام کے شمائل، خصائص، سیرت، عشق، محبت، آپ کے حلیے مبارک کا بیان، اینڈ پہ درود، سلام، ضیافت، لنگر، شرینی، جو جو میلاد کے اجزائے ترکیبی ہیں اس کے پیچھے یا قرآن کی آیات ہیں یا مصطفیٰ کے فرامی۔ یہ ہندوستانی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ الوہی پروڈکٹ ہے، یہ وہاں سے آئی۔ اس طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ اللہ پاک نے یہاں جا کے ختم کیا، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے لفظ ہے کہ مجھ پر سلام ہو اس دن جس دن میری ولادت ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا میلاد، نبی کی ولادت، نبی کی پیدائش، اس کو درود، سلام، نعت کے ذریعے سیلیبریٹ کرنا، یہ یا خدا کی سنت ہے یا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ تینوں نبی بلکہ چاروں نبی وہ ہیں جو ابھی فزیکل نہیں آئے تھے، لیکن ان کے آنے کی خبریں اللہ پاک نے پہلے ہی دی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور 5ویں نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے اندر کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے پھر حضور کی آمد کی خبر دی۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نور محل میرج ہال میں، وہاں کی سرزمین پر، تو بتائیں ذرا خواتین و حضرات کہ آج کا جو میلاد کا پروگرام ہے یہ اسحاق علیہ السلام کا بولے یا یعقوب علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، کن کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ سابقہ نبی بھی ایسے ہیں جن کی آمد کی خبر اللہ نے پہلے دی، اور حضور کی آمد کی خبر بھی اللہ نے پہلے دی۔ بس اوقات پھر یہ عقل مکار ہے، عیار ہے، یہ 100 بیس بدلتی ہے، یہ انسان کو یہی کچوکا لگا دے کہ سابقہ نبی بھی ایسے ہیں جن کی آمد کی خبر اللہ نے پہلے دی، حضور کی خبر بھی پہلے دی، تو فرق تو کچھ نہ ہو، یہ تو برابر ہو گیا کام۔ آئیں میں قرآن کی اسی آیت سے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری، اس کی انفرادی شان کیا، امتیازی شان کیا، پنجابی میں کہتے ہیں وکھری شان کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور سابقہ انبیاء کی آمد کی خوشخبریوں میں اور حضور کی آمد کی خوشخبری میں امتیازی شان کیا۔ پہلی شان یہ ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں پہلی شان امتیازی یہ ہے کہ سابقہ سب نبیوں کی آمد کی خبر اللہ نے بطور اولاد دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خبر دی تو سارا کو فرمایا میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کی خبر دی تو سارا کو فرمایا تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، یعنی وہ دادی ہو گئی ان کی۔ حضرت زکریا کو خبر دی تو فرمایا تمہیں بیٹا دیا جائے گا یحییٰ۔ مریم علیہ السلام کو خبر دی تو فرمایا تمہیں بیٹا دیا جائے گا عیسیٰ۔ تو سابقہ سب نبی ان کی آمد کی خبر اللہ نے بطور اولاد، بطور بیٹا دی، مگر مصطفیٰ کی آمد کی خبر بطور اولاد نہیں دی۔ فرمایا مبشراً برسول، مصطفیٰ کی آمد کی خبر اللہ نے بطور رسول عطا کی۔ یہ امتیازی فرق ہے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری میں اور سابقہ انبیاء کی خوشخبری۔ دل خوش ہوا ہے آپ کا یہ بات سن کے؟ باقی سب نبیوں کی آمد کی خبر بطور بیٹا دی ہے، لیکن آقا کی آمد کی خبر اللہ نے بطور رسول عطا کی۔ دوسرا فرق یہ ہے، سابقہ انبیاء کی آمد کی خبر میں اور حضور کی آمد کی خبر میں دوسرا فرق یہ ہے کہ سابقہ نبیوں کی آمد کی خبر اللہ نے پورے شہر کو نہیں دی،
پورے علاقے کو نہیں دی، صرف ان کی ماں کو بتایا کہ تمہیں بیٹا دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آنڈ گوانڈ بھی کسی کو خبر نہیں تھی، یعنی آس پاس پڑوس میں۔ کبھی کبھی اردو بولتے ہوئے پنجابی کا تڑکا لگایا جائے تو وہ صرف اس کے معنی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، سابقہ انبیاء کی خبر اللہ نے صرف ان کی ماں کو یا باپ کو دی، لیکن جب مصطفیٰ کی آمد کی خبر دی، اللہ نے کل نسل انسانیت کو خبر دے دی۔ فرمایا غم زدو، اے پریشان حال لوگو، اے مصیبت کے ماؤ، اے غلاموں، اے یتیموں، اے بیواؤں، اے مسکینوں، اے مارے لوگوں، تمہیں مبارک ہو جب محمد زمین پہ قدم رکھیں گے۔ ان کے قدم رکھنے کی برکت سے غلامی کی سب زنجیریں ٹوٹ کے گر جائیں گی۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر کل انسانیت کو دے دی۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَمُبَشِّرٌ، تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں بے رسول اس شانوں والے رسول کی، تو قوم نے آگے سے پوچھا آئیں گے کب؟ فرمایا من بعدی، میرے بعد۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا میں جب بھی لفظ رسول کا ترجمہ کر رہا ہوں تو شانوں والے رسول ان الفاظ کے ذریعے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک لفظ ہے مبشر، معنی خوشخبری، رسول یاتی آنا، تو یہ شانوں کا معنی کہاں سے نکالا؟ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرات کے ساتھ یہ لفظ پڑھیں ذرا، رسولن، بولے سارے، کیا محسوس کیا ہے آپ نے؟ لام کے نیچے کیا ہے؟ دو زیریں، عربی میں ان کو کہتے ہیں تنوین، اور تنوین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ التنوین للتعظیم، تنوین اس لیے لائی جاتی ہے کہ شان بیان، عظمت بیان۔ کہ قرآن پاک بسا اوقات کوڈ میں بات کرتا ہے، کوڈ میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں ایکس کی طاقت 2، وائی کی طاقت 2، یہ 2 کوڈ ہے۔ تو جب کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو پھر یہی معنی شانوں والے رسول۔ چلیں یہ بات ذرا مشکل ہو گئی، ہم اپنے ہی جو میرے علاقے کے رومی ہیں ان سے اس کا ترجمہ کرواتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ، انہوں نے یہ بات یوں کی، وہ فرماتے ہیں زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ پائی خاصا رمضان۔ وہ جو خاص ہوتے ہیں نا وہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شانوں والا رسول۔ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی شان بیان کی قوم کے سامنے، کہ ان کی آنکھیں مازاغ کی ہوں گی، ان کا چہرہ بددہا ہوگا، ان کی زبان وما ینطق عن الہوا کی ہوگی، ہاتھ وما رمیت اذ رمیت کے ہوں گے، زلف عنبرین واللیل ہوگی، چلیں گے ایسے، مسکرائیں گے ایسے، لب ایسے ہوں گے، پیشانی مبارک ایسی ہوگی، گردن مبارک ایسے ہوگی، ایسی ڈیلنگ کریں گے، لبوں پہ ہر وقت شمائل ہوگی، آپ کا جسم مبارک خد و خال ایسے ہوں گے، رنگت مبارک ایسے ہوگی۔ گویا حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ وقار، یہ عزت سن کے قوم نے آگے سے پوچھا یہ شانوں والا رسول آئیں گے کب؟ وہ آگے لفظ سے یاتی من بعدی، یہ میرے بعد آئیں گے۔ یہ جو لفظ ہے من بعدی، بولے ذرا، یہ ہر نبی کا جملہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹوں کو حضور کی شانیں سنائی، بیٹوں نے پوچھا کب آئیں گے؟ فرمایا من بعدی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب حضور کی شانیں سنائی، قوم نے تجسس کی کیفیت میں جا کے پوچھا کب آئیں گے؟ فرمایا من بعدی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، شعیب،
1,24,000 نبی، ایک ایک نبی جب آقا کی شان بیان کرتا، قوم پوچھتی کب آئیں گے؟ ہر نبی کہتا یا من بعدی، یا کہتا من بعدنا، میرے بعد یا ہمارے بعد۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا سب تو اسی نعرے کی گونج نظر آئے گی، من بعدی، من بعدی، میرے بعد، ہمارے بعد۔ لیکن جب حضور آ گئے، ساری زندگی حضور کی زبان پاک پہ یہ لفظ نہیں آیا، من بعدی کا لفظ حضور کی زبان پر نہیں آیا۔ آقا نے جب بھی بولا تو یہ فرمایا لا نبی بعد۔ سمجھے نہیں بات؟ جب بھی آقا بولے، فرمایا وہ بولیاں پہلو کی تھی، وہ کہتے تھے من بعدی کہ ہمارے بعد کسی نے آنا ہے۔ جب میں آ گیا تو فرمایا لا نبی بعدی، اللہ نے میرے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ یہ سابقہ انبیاء کی آمد کی خبر میں اور حضور علیہ السلام کی آمد میں یہ تیسرا فرق ہے۔ تو آج یہ بات حضور علیہ السلام کے آنے کی، میلاد کی، ولادت کی، پیدائش کی میں آپ کو سنا رہا ہوں واہ میں۔ تو یہ پہلی دفعہ میں نہیں سنا رہا۔ اگر آپ پوچھیں کہ حضور کے میلاد کی بات پہلی بار کس نے کی، پوچھیں تو پوچھیں کس سے؟ قرآن سے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی مسئلے کا استنباط کرنا ہو تو اس کے سورس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سورس صحابہ کرام نہیں ہے۔ مسائل کے استنباط کا پہلا سورس قرآن ہوتا ہے۔ قرآن ضرورت پوری نہ کرے، اس سے یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے مسئلہ ثابت نہ ہو تو پھر حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہاں سے پتہ نہ چلے تو پھر صحابہ کی طرف، اور وہاں سے پتہ نہ چلے تو پھر امت کا اجماع دیکھتے ہیں۔ تو اگر قرآن سے پوچھیں، سب سے پہلی بات آقا کے آنے کی بات، بھیجے جانے کی بات، بعثت کی بات، میلاد کی بات، ولادت کی بات، پیدائش کی بات سب سے پہلے کس نے کی؟ تو کبھی آپ سورہ آل عمران پڑھیں، 3 نمبر سورہ قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر ہے 81۔ اس کے اندر جواب دیا کہ سب سے پہلی بار حضور علیہ السلام کے آنے کی بات کس نے کی؟ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب سے پہلی بار حضور کے آنے کی بات خود رب نے کی۔ جب انبیاء کے گروہ کو بٹھایا نا اللہ نے، فرمایا تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتاب، حکمت اپنے اپنے نمبر پہ دنیا میں بھیجوں گا، اور جا کے تم نے ایک میری معرفت دینی ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں۔ اور دوسرا جاءکم، میرے محبوب کا آنا بیان کرنا، میرے محبوب کا میلاد، میرے محبوب کی ولادت، میرے محبوب کی پیدائش بیان کرنی ہے، اور ان پر ایمان لانا ہے، ان کے مشن کی مدد کی بات کرنی ہے۔ تو کیا اقرار کرتے ہو؟ سب انبیاء نے فرمایا، عرض کیا قالو اقررنا، ہاں مولا اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارے اس وعدے پر کوئی نہ کوئی گواہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تمہارے اس وعدے پر گواہ خود رب کی ذات ہے۔ کیا پتا چلا؟ حضور کے میلاد کی بات سب سے پہلی بار کس نے کی ہے؟ میں آپ کے فکر کی کلیئرٹی کروا رہا ہوں تاکہ بات سنورے، نوک پل ہو، نکھرے، ایمان کی جو وادی میں ایک بہار ہے، یہ بات سن۔ پھر اللہ نے جن کے سامنے بات کی ان کو پھر ان میں سے ایک کو دنیا میں بھیج دیا، ان کا نام آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے نبی، ان کو اللہ پاک نے زمین پر بھیج دیا۔ آئے کہاں؟ پہلا انسان کہاں آیا؟ واہ میں آیا ہے؟ بولے آپ ایسے کر رہے ہیں، میں ابھی بات سناؤں گا تو آپ ایسے کریں گے۔
عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل آدم بالہند، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہند کی سرزمین پہ نازل کیا۔ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا، ان سارے علاقوں کو ملا کے کہتے ہیں ہند، برے صغیر پاک و ہند، برے صغیر پاک و ہند۔ تو واہ بھی اسی میں آتا ہے نا، تو برے صغیر پاک و ہند میں پہلا انسان آیا، پہلے نبی آیا، اور جب آئے تو اور کوئی انسان نہیں تھا، تو آقا نے فرمایا واستوحشا، انہوں نے نا آ کے تنہائی سی محسوس کی، تنہائی محسوس کی، تو رب نے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ جا کے آدم کی تنہائی دور کرو۔ تو جبریل آ گئے انسانی لباس میں، انسانی شکل میں جبریل آ گئے، اور آ کے نادا بالاذان، آ کے اذان دی، آئے تھے تنہائی دور کرنے، اور کیا کہ آ کے اذان دی۔ اس کا مطلب ہے تنہائی، ڈر، خوف، وحشت، یہ اللہ کی کبریائی کے اعلان سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سے فقہاء نے مسائل مستنبط کیے کہ پورے علاقے میں کوئی اجتماعی پریشانی بن جائے، اذانیں دو، اجتماعی وبا پھوٹ پڑے، اذانیں دو، حتیٰ کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے اذان دو، حتیٰ کہ کوئی بندہ خود پریشان ہے، ضروری نہیں اسپیکر کے آگے ہی دینی ہے، جس طرح اکیلے بیٹھ کے درود پڑھتے ہو، نعت پڑھتے ہو، اس طرح اذان دو۔ اذان کی برکت سے بندے کے اندر کی پریشانی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جبریل امین نے دی اذان، کہا اللہ اکبر، جو ہی یہ نغمہ لاہوتی آدم علیہ السلام نے سنا تو مچھر مچ لگے کہ یہ تو وہی نغمہ ہے جو میں اللہ کی قرب میں رہ کے سنتا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ یوں ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے روک لی، فرمایا وہ بھائی ذرا سن، وہ انسانی شکل میں تھے نا، انسانی شکل میں آئے، تو جبریل امین کئی بار روئے زمین پر انسانی شکل میں آئے۔ بیسک ہے وہ نور، فرشتہ کیا ہے بولے؟ نور۔ تو ویسے آپس کی بات ہے، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، باہر نہیں کسی کو بتائیں گے، ذرا بتائیں تو صحیح کہ وہ اگر انسانی شکل میں آئیں تو کیا نورانیت ختم ہوگی؟ بولے اگر جبریل انسانی شکل میں آئے اس کی نورانیت میں فرق نہیں آتا تو پھر مصطفیٰ کی نورانیت میں فرق کیسے آ جاتا؟ ارے انسانی شکل میں اس لیے آئے کہ ہماری مجبوری ہے، انسان انسان سے سیکھتا، انسان انسان سے علم حاصل کرتا۔ اللہ نے انسانی شکل میں آقا کو اس لیے بھیجا کہ یہ مجبوری ان کی نہیں تھی، یہ مجبوری ہماری ہے، ان کی نورانیت میں فرق نہیں، تو اس نورانیت مصطفیٰ میں بھی فرق نہیں آتا۔ تو جبریل امین کو روک لیا آدم علیہ السلام نے، فرمایا جبریل یہ بتا، یہ جو تو نے ابھی کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بتا کہ تو ان کو کیسے جانتا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاہد میں ہی جانتا۔ جب یہ پوچھا تو جبریل امین نے مسکرا کے کہا یہ وہی ہیں جن کا نور جنت کے ہر محل کے دروازے پہ نہیں لکھا دے گیا، یہ وہی ہیں جن کا نور حوروں کی پیشانی پہ لکھا دے گیا، حوروں کی آنکھوں میں، درختوں کے ہر پتے پہ، عرش کے پایوں پہ۔ کہا یہاں کیسے؟ فرمایا آپ کی پوشت میں ان کا نور رکھ دیا گیا ہے، نسل در نسل آگے جائے گا، اور جو آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے یہ محمد اسی ہستی کا نام۔ گویا اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ ہر بات کا نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلا
کہ یہ جو سیارے ہیں، سیارے کتنے ہیں؟ 9، یعنی زمین، مریخ، مشتری، نیپچون، زحل، تار، یہ سارے سیارے ہیں۔ ان 9 سیاروں میں سے پہلی بار جس سیارے پہ حضور کے میلاد کی بات کی گئی وہ سیارہ زمین، اور زمین کے جس خطے پر، زمین کے جس ملک پر پہلی بار آقا کے میلاد کی، ولادت کی، آنے کی بات ہوئی ہے، سجنوں وہ علاقہ ہی ہمارا۔ کوئی کہے کہ یہ آپ کو شوق چڑھ جاتا ہے، میلاد آتا ہے تو پاکستانیوں کو بڑا شوق چڑھتا ہے، محافل، درود، لنگر، ضیافت، گلیاں سج گئیں، تو کہتے ہیں تمہیں شوق چڑھ گیا تو بابا کیوں نہ شوق چڑھے؟ حضور اسلام کے آنے کی بات سب سے پہلے بات ہمارے گھر میں کی گئی، تو ہمارے گھر پھر کیوں نہ سجے؟ اور یہی وجہ ہے حضور اسلام نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، اس علاقے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے ادھر سے اپنے عشق کی خوشبو آئی۔ اور علامہ اقبال نے جب یہ پڑھا جھوم اٹھے اور یوں ترجمانی کی، آئی میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، ہاں میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ اس طرح پھر زمین پر سلسلہ پھر چل نکلا حضور اسلام کی آمد کی خوشخبریوں کا۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی جدائی ختم کی، اللہ نے ان کو اولاد دی، بیٹی بیٹا صبح، بیٹی بیٹا شام۔ باقی قدرت تھی جو صبح ہوتے شام تک جوان ہو جاتے، شام والے صبح تک جوان ہو جاتے، صبح والی بیٹی کا نکاح شام والے بیٹے سے اور شام والی بیٹی کا نکاح صبح والے بیٹے سے۔ 20 جوڑے دیے اللہ نے۔ ان 20 جوڑوں میں اللہ نے ایک بیٹا ایسا بھی دیا جو تنہا دنیا میں آیا، ان کا نام حضرت شیث علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ شیث علیہ السلام۔ جب وہ اکیلے آئے تو اماں حوا یعنی ہماری اماں، تو آپ پریشان ہو کے آدم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں یہ کیا ہے؟ روٹین تو دو ہیں، یہ اکیلا آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا پریشان نہ ہو، اس کی پیشانی کو غور سے دیکھ، یہ وہی خوش قسمت ہے جو اپنی پیشانی میں اللہ کے محبوب نبی محمد کا نور لے کے آیا۔ تو پوچھا اکیلے کیوں آیا؟ کہا اکیلے اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کے نور کی شان وہ منفرد طور پر دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ گوارا نہیں کرتا کہ جو اپنی پیشانی میں نور محمد لے کے آئے اللہ اس کی ولادت میں کسی اور کو شریک کرے، یہ گوارا نہیں کرتا۔ پھر آدم علیہ السلام، تو پھر جبریل سے آدم اور آدم سے آگے کنورٹ ہو گئی حضور کے آنے کی بات اماں حوا علیہ السلام، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھاتے، آدم علیہ السلام اور حضور کے آنے کی باتیں کرتے، وصیت کرتے، نصیحت کرتے کہ زندگی تقویٰ طہارت میں گزاریں۔ ہم بھی وصیتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو، مگر ہم یہی کہتے ہیں بیٹا فلاں پلاٹ اپنا ہے، فلاں نے بھی قبضہ ہمارا ہی ہے، فلاں بینک پہ بھی اتنے پیسے ہیں، فلاں میں بھی اتنے پیسے، فلاں میں، فلاں سے میں اور میرا دادا بھی ناراض تھے، آپ نے بھی ناراض ہی رہنا۔ بس یہ وصیتیں ہماری ساتھ۔ اسی طرح زندگی گزر گئی، قبر میں جائیں گے تو جا کے پتہ چلے گا پلے کچھ بھی نہیں لے کے۔ پیغمبرانہ روش یہ نہیں، پیغمبر کسی اور طریقے سے تلقین، وصیت، نصیحت کرتے تھے، اور نصیحت یہ ہوتی تھی بیٹا ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار، اس کے خوف میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں، طہارت میں زندگی گزار۔ ایک روز سب بچوں کو اکٹھا کر کے وصیت کی، فرمایا بچوں میرے بعد میرا خلیفہ، میرا نائب اور میری خلافت کی پگڑی جس بیٹے کے سر پہ ہوگی فرمایا وہ شیث ہے۔ یا بنیا انت خلیفہ تھی، اے شیث میرے بعد تو میرا خلیفہ، خذھا بعمارت التقوی،
اور اس خلافت کو تقوی کے ساتھ لے، طہارت کے ساتھ لے، زہد میں، ورع میں، پرہیزگاری میں زندگی گزار۔ آگے پھر بڑی باتیں ہیں، اس میں سے جو کلائمیکس ہے وہ سنیں۔ فرمایا اے شیش کلما ذکرت اللہ، جب بھی ذکر اللہ کا کرو، جب بھی اللہ کے نام کی مالا جپو، فاذکر الی جنبہ ہی اسم محمد، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب محمد کا ذکر ضرور کرو۔ سارے بیٹے پوچھتے ہیں ابا جان محمد کون ہے؟ فرمایا یہ وہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات، جن کی وجہ سے اللہ نے میری توبہ قبول کی، جن کی وجہ سے یہ رونق سجائی گئی۔ اس طرح پھر دنیا میں بشارتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ درمیان والے گفتگو کے پوسٹر کو چھوڑ دیتے، وقت بچاتے ہیں، یعنی وہ ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام، ان سارے نبیوں کی جو اپنی قوم کو، بیٹوں کو، اولاد کو حضور کی آمد کی خوشخبریاں ہیں، وہ وقت کو دیکھتے ہوئے اس پوسٹر کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، تاہم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور آپ نے اپنی قوم کو خبر دی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا۔ اب آئیں گے قرب قیامت، قرب قیامت پھر آئیں گے، مگر نبی نہیں بن کے آئیں گے، میرے آقا کا امتی بن کے۔ اے میری بہنوں اور بھائیوں، حضور کا امتی ہونا یہ اتنی بڑی شان ہے، یہ روز قیامت پتہ چلے گا کہ حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی شان۔ بڑے بڑے لوگوں کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے نور کے، لباس پہنائے جائیں گے نور کے، تخت رکھے جائیں گے، اور سابقہ قومیں پوچھیں گی یہ نبی ہے؟ کہا جائے گا نبی نہیں، یہ میرے محبوب محمد کی امت ہے، میرے آقا کا جسٹ امتی ہونا ایک سیلف اتنی بڑی شان ہے کہ روز قیامت بڑے بڑے لوگ حضور علیہ السلام کا شیخ امتی ہونا اس پر فخر کریں گے۔ یہ تو اللہ پاک کو پتہ نہیں کیا چیز پسند تھی کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دیا۔ قرب قیامت ایک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک امام مہدی علیہ السلام، اور یاد رکھیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دو ہستیاں دنیا میں نہیں آ جائیں گی، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک آخری فاطمی شہزادے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ گویا مطلب یہ ہوا دنیا یہ جو قیامت کے قریب جا رہی ہے، قرب قیامت ہر طرف ایک ہی گونج ہوگی، یا نعرہ عیسیٰ کا لگے گا یا نعرہ مصطفیٰ کی آل پاک کا لگے گا۔ جو دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، ہر طرف فاطمی شہزادوں کے نعروں کی گونج ہو۔ تو یہ دو ہستیاں جب تک نہیں آ جائیں گی قیامت نہیں آ جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا۔ اب میں یہ آخری گلی میں گفتگو آ گئی ہے، تو یہ جو بات ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ اپنی سماعت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو حضور علیہ السلام تک درمیان میں کوئی نبی رسول نہیں آیا، اور یہ سالوں کے اعتبار سے مدت بنتی ہے 600 سال۔ بولیں کتنی؟ 600 سال کو اگر صدیوں میں کنورٹ کیا جائے تو کتنی بنتی ہے؟ 6 صدیاں۔ گویا 6 صدیاں درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اس دور کو کہتے ہیں جس دور میں حضور سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، اس دور کو کہتے ہیں دور فترت۔ دور فترت قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں فرمائی یبین لکم علی
فترۃ من الرسل، جس دور میں کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آیا آقا سے پہلے، اس دور کو کہتے ہیں دور فترت، اور اس دور کی مدت ہے 600 سال، اور یہ مدت عالم عرب سے باہر کی ہے، عالم عرب کے اندر نہیں ہے، کیونکہ عالم عرب کے سیکنڈ لاسٹ نبی وہ اسماعیل علیہ السلام، بولے کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آقا تک درمیان میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، وحی نہیں آئی، اور یہ عرصہ 4000 سال ہے۔ عرب کے اندر دور فترت 4000 سال، اور عرب سے باہر 600 سال، اور کوئی زمانہ ایسا ہے جس زمانے میں حضور علیہ السلام کے آنے کی بات نہیں۔ یہ کلیم ہے، یہ دعویٰ ہے، کوئی زمانہ ایسا ہے۔ وہ بندہ کو پوچھ سکتا ہے کہ پھر یہ جو دور فترت ہے اس میں نبی کوئی نہیں آئے، رسول کوئی نہیں آئے، کتاب کوئی نہیں آئی، وحی کوئی نہیں آئی، تو ذکر مصطفیٰ کا کون کرتا تھا؟ کیا ہمارا دعویٰ اور ہمارا کلیم جھوٹا ہے؟ نہیں نہیں، دور فترت میں بھی حضور کا ذکر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے کہے نا، ایسے ہماری تربیت نہیں، آج تک ہم نے کبھی نہیں کہا، لیکن بات بڑی مزے والی بتانے لگا، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ رب کی تقدیس ہے، یہ واہ واہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ یہ جو دور فترت ہے اس کے اندر حضور کا ذکر کیسے ہوتا تھا؟ کبھی سورہ بقرہ پڑھے، اس کی آیت نمبر 89، اس کے اندر فرمایا کہ حضور کا ذکر دور فترت میں کس طرح ہوتا تھا۔ فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا دور فترت کے اندر وہ جو دین حنیف کو ماننے والے مسلمان یا مومن تھے، جب وہ میدان جنگ میں جاتے مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ دے دے کے رب کی بارگاہ سے فتح طلب کرتے تھے۔ یہ دور فترت میں حضور کا ذکر یوں ہوتا، بارش نہ ہوتی تو حضور کا ذکر کرتے، اور دعا یوں مانگتے، حدیث میں ہے اللہم ربنا انا نسألک بأحمد النبی الامی، مولا نبی احمد کے صدقے ہمیں اپنی بارگاہ سے کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرما۔ یہ حضور کا ذکر ہوتا تھا۔ بڑے بڑے یہود عالم راہب وہ راتوں کو بیٹھ کے ستاروں کا حساب لگاتے۔ کوئی راہب کہتا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ ستارہ جب ادھر جائے گا تو وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ کوئی کہتا نہیں، میرا علم یہ کہتا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ستاروں کا پورا جھرمٹ جب ادھر آئے گا تو وہ نبی دنیا میں آ جائیں گے۔ جو حضور کا ذکر ہوتا تھا۔ اور 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی، آپ نے یہ بات بھی بتائی، آپ نے فرمایا کہ 200 فیملیاں اور خاندان ایسے تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے رشتے کی آفر کی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے والد گرامی۔ یہ کون تھے 200 فیملی؟ یہ 200 فیملیاں اور خاندان وہ لوگ تھے جنہوں نے سنا یا کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ جس شخص کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہوگا اس کی یہ علامت ہوگی، یہ نشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ جب سفر و حضر میں کہیں جاتے، ان میں سے یعنی جنہوں نے سنا یا پڑھا تھا، جس شخص کی نظر پڑتی وہ دیکھ کے متعجب ہو جاتا اور اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کر دیتا۔ یعنی اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی ذکر کی گونج تھی۔ اور ورقہ بن نوفل ان کی سسٹر ہے، ہمشیرہ، انہوں نے خود حضرت عبداللہ کو فرمایا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ حالت سفر میں تھے، فرمایا میں گھر جاؤں گا اپنی فیملی سے صلاح کر کے تو پھر آپ کو بتاؤں۔
جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کے والد محترم یعنی حضور اسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب انہوں نے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ حضور کی شادی، حضرت عبداللہ کی شادی، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اچھا کچھ ہی دنوں بعد جب آمنہ سامنا ہوا ورقہ بن نوفل کی سسٹر کا ہو حضرت عبداللہ کے ساتھ، تو آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے درخواست دی ہوئی تھی شادی کی، اتنی بات کی تو انہوں نے روک دیا، کہا نہیں اب نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا میں جس شے کا لالچ کرتی تھی اب وہ نور پیشانی میں نظر ہی نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی نصیبوں والی آئی ہے اور وہ نمبر لے گئی۔ گویا کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی لحظہ ایسا نہیں جس لمحے اور لحظے حضور کے آنے کا ذکر نہیں۔ تقریباً سال ہو گیا نا ہمارا درس قرآن ہوتے ہوئے، آج 13واں درس قرآن، آج کا درس قرآن 13واں۔ اس دوران آپ کو میں نے کبھی یہ بات نہیں سنائی، آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کو یہ بات ذرا سر کے ساتھ سناؤں۔ بولے کبھی کبھی ہمارے قائد محترم بھی لگاتے ہوتے ہیں تو ہم تو نکالر ہیں، چیٹر ہیں، نقل انہی کی اتارتے ہیں۔ یہی بات کبھی آپ سر میں سننا چاہیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے میں حضور کا ذکر نہیں ہوا، تو سنیں اور سر دھلیں، سر نہیں ہماری اس جیسے۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہر زمانہ حضور دا ہے، قسم خدا دی میرا ایمان ہر زمانہ حضور دا ہے، میں جنوں وینا مینوں تے لگدا ہے او دیوانہ حضور دا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے میں میرے آقا کا ذکر نہیں، ہر زمانہ حضور کا ہے۔ اب تصویر کا ایک رخ اور سن، وہ رخ یہ ہے کہ 4000 سال وحی نہیں آئی، کتاب نہیں آئی، نبی نہیں آیا، رسول نہیں آئے، تعلیم تعلم کے سلسلے رک گئے، درس و تدریس کا سلسلہ رک گیا، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا سکول کالج مدرسے بند ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دوران پھر اخلاقی پستی کا عالم کیا ہوگا؟ مثلاً یہ ابھی 6 ماہ ہوئے ہمیں کرونے سے نکلے ہوئے، تو یہ جو 6 ماہ ہم نے کرونے میں گزارے ہیں تو سکول ہمارا بھی ہے، والدین اتنے پریشان تھے، گلی گزاری پوچھتے کہ سکول کب کھلیں گے، تو جب ہم پوچھتے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تو والدین کہتے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بچے بات نہیں مانتے، اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان علم بناتا ہے، جب علم کے سورس اور دروازے بند ہو جائیں انسان اپنے مقام سے گر کے حیوان بنتا ہے۔ یہ تو 2 سال ہیں، 4000 سال جس خطے پر تعلیم کا نور نہیں آیا، نبی نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا اور روحی تعلیمات کے سلسلے رک گئے، اس معاشرے میں اخلاقی پستی کا عالم کیا ہو؟ میں 3 باتیں فار ایگزامپل آپ کو سناتا ہوں۔ منڈیاں لگتی تھی جانوروں کی، کوئی بندہ آواز دے رہا ہوتا کہ میں نے اونٹ بیچنا، کوئی کہہ رہا ہوتا میں نے بھینس گائے بیل بیچنی، کوئی کہہ رہا ہوتا میں نے بکری اور بھیڑ بیچنی۔ انہی جانوروں کے درمیان ایک جوان ایسا بھی کھڑا ہوتا جو یہ بولی لگا رہا ہوتا کہ میں نے اپنا بوڑھا باپ بیچنا، اب بوڑھا ہو گیا کام کاج نہیں کر سکتا تو میں نے بیچنا۔ کوئی کہہ رہا ہوتا میری بوڑھی ماں
اب کام کاج نہیں کر سکتی، منڈی میں میں نے بیچنی، تو وہ کہتا میں نے 20 دینار لینے، خریدنے والا کہتا نہیں یہ تو بوڑھے ہیں کام کاج کریں گے نہیں، 15 دیں گے۔ آپ تصور کر سکتے جب وہ بارگن گو رہی ہوتی تو اس وقت بوڑھی ماں اور باپ کے دل پر کیا گزرتا کہ 2 سال دودھ پلایا ہے، پیٹ میں رکھا ہے، انہیں پالا پوسا، خود ان کے پیشاب کی جگہ پر سوئی اور ان کو سوکھی جگہ پہ سلایا، تو آج زمانے نے یہ وقت دکھانا تھا کہ میرا بیٹا منڈی کے اندر جانوروں کی طرح میری گولی لگا۔ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہو؟ بچیاں پیدا ہوتی، لوگ بچی کا باپ بننا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اٹھاتے اور جا کے زندہ درگور کر دیتے۔ تگڑی برادری کا بندہ سواری پہ جا رہا اور ماری برادری کا بندہ اس کی سواری اس سے آگے نکل گئی، تو تگڑے نے پکڑ لیا، ہو بھائی کمی ہو کے غلام ہو کے ہماری سواری سے تم آگے جاتے، اور یوں سلسلہ شروع ہوتا لڑائیوں کا کہ صدیاں گزر جاتی۔ اور کچھ لوگ غلام ہوتے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبیلہ غلام تھا سارا، تو غلاموں کو لوگ مارتے اور تپتی ریت پر گھسیٹتے تھے، جانوروں جیسا سلوک کرتے۔ گویا انسانیت 4000 سال سسک کے یہ کہہ رہی تھی کہ مولا کوئی مسیحا بھیج جس کے آنے سے یہ ظلمت کی رات ختم ہو جائے، اے مولا کوئی بھیج جو آ کے ان کی شعور کی کھڑکیاں کھولے اور انسان ہونے کا ان کو سبق دے۔ تو 4000 سال ظلم کی راہ، غلامی کی راہ تبدیل ہو گئی۔ 4000 سال بعد اللہ کو پھر اس سرزمین پر پیار آیا اور فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے لوگوں میں اپنی رحمت کے دروازے کھولنے لگا ہوں، میں اپنے فضل کے دروازے کھولنے لگا ہوں، ایک مجسم شکل کے اندر اپنی رحمت بھیج رہا ہوں، اپنا فضل بھیج رہا ہوں۔ فضل یفرحو، خوشیاں مناؤ، جھوم اٹھو، میرا محبوب نبی محمد میری رحمت بن کے آنا، ان کے قدم رکھنے کی دیر ہوگی کہ اندھیری رات کا اندھیرا چھٹ جائے گا۔ پھر کسی کے باپ کی منڈی کے اندر بولیاں نہیں لگیں گی، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اپنی رضا والد کی رضا میں رکھی۔ کسی کی ماں بوڑھے ہونے کی وجہ سے دار بدار دھکے نہیں کھائے گی، اس کی خدمت کی جائے گی۔ آقا آپ کیا ایسا لے کے آئے کہ بوڑھی ماں کی خدمت کی جائے گی؟ فرمایا اللہ نے اپنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ ارے خواتین کے سر پر میرے آقا نے دست شفقت رکھتے ہوئے فرمایا جس نے اپنی 2 بچوں کی پرورش کی، پڑھایا، لکھایا اور شادی کی اچھی جگہ، فرمایا اس کو میری قربت روز قیامت ایسے ملے گی جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی۔ اور پھر فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی تگڑے کو مارے پر، کوئی فضیلت نہیں۔ تمہارے خود ساختہ فضیلت کے سارے بیان میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ تو آقا پھر افضل کون ہے؟ فرمایا افضل صرف وہ ہے جس نے میری غلامی کا پتہ گلے میں ڈال دیا۔ حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ السلام بڑے بڑے سردار کھڑے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اینا بلال، بلال آؤ، ارحنا بالصلاۃ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، دنیا والوں کی آنکھیں کھول جائے کہ جو محمد نظام لے کے آئے ہیں اس نظام میں کعبہ نیچے ہے اور غلام اوپر ہوتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام دین لے کے آئے، اور اس کی روشنی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دنیا ساری میں میرے آقا کے دین سے بڑھ کر کوئی پرامن دین نہیں۔ اب بتائیں آپ اس چیز کی تائید کرتے ہیں؟ جی ہاتھ کھڑا کریں گے۔
دنیا ساری میں آقا کے دین کی تعلیمات سے بڑھ کر حسین تعلیمات کسی دین کی نہیں، کسی مذہب کی نہیں۔ مگر سوال ہے ان تعلیمات کا حسن اور ان تعلیمات کے نتیجے میں جو امن ملتا ہے، کیا وہ ہمارے معاشرے میں ہے؟ ہمارے رویوں میں پایا گیا؟ 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے، اور 75 سالوں میں جو اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے وہ صرف یہی ہوئی ہے کہ شلوار ادھر رکھنی ہے اور قمیض ایسے پہننی ہے، داڑھی ایسے رکھنی ہے، ٹوپی ایسی پہننی ہے، اور چھبلا پگڑی کیسے رکھنا ہے، اور مسواک اتنی رکھنی ہے۔ 75 سالوں میں صرف یہی بات۔ کاش ان 75 سالوں میں قوم کو اخلاق سکھائے ہوتے، قوم بنتی، قوم رویوں سے بنتی، قوم اخلاق سے بنتی ہے۔ ارے جس کا کریکٹر اخلاق ختم ہو جائے دنیا اس پہ تھو کرتی ہے، دنیا اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی جس قوم کا اخلاق ختم ہو جائے۔ ہماری تو 2-2 روپے کی کرپشن کی سٹوریاں پوری دنیا میں بکتی ہیں۔ لکھا ہوتا ہے حاجی کریانہ سٹور، بسم اللہ جنرل سٹور، اندر کوئی شے بھی بسم اللہ والی نہیں ہوتی، کوئی شے بھی اندر مذہبی نہیں ہوتی، دھجل ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، کسی نے پوچھا حضور یہ فرمائیں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ جواب میں حضور نے وضع قطع نہیں بیان کی کہ لباس ایسا پہنا کرے گا تو اس کا لباس دیکھ کے سمجھنا کہ بہتر مسلمان، فرمایا نہیں، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے من لسانہ ہی و یادہ ہی، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ آج کہاں ہے یہ چیز؟ ہماری مسجدوں میں کفر کے فتوے لگتے ہیں، اولیاء کے مزارات جو خوشبو تقسیم کرتے تھے، اولیاء کے مزارات جہاں سے امن و سلامتی کا میسج جاتا تھا، آج وہاں لوگوں نے ہلڑ بازی شروع کر دی۔ یہ ہے ہمارا اجتماعی رویہ۔ آقا جو دین لے کے آئے تھے وہ دین تو ایسا نہیں تھا، اس دین میں یہاں تک فرمایا، میں بس ایسے ایک جھلک دے رہا ہوں آپ کو، ابھی سورہ حجرات پڑھیں، اس میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا یہ لڑائی جھگڑے تو یہ بات ہی بڑی دور کی ہے، میں یہاں تک کہتا ہوں لا یسخر، کوئی کسی کا مذاق بھی نہ اڑایا کرے، قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء، اور عورتوں کو اسپیشل مخاطب کر کے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر آگے فرمایا ولا تلمزوا، کہ تانا زنیاں بھی نہ کیا کرو، کسی کے دامن پر الزام تراشی نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، تیرے نام کے ساتھ کسی کو نہ بلایا کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو دماغ ہے نا بھیجا، فرمایا اس کو صحیح ٹریک پہ رکھو، لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو، یہ فرمایا۔ پھر آگے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے عیب تلاش کرنے کی تو بھی نہ لگے رہا کرو۔ پھر فرمایا ولا یغتب، غیبت نہ کیا کرو۔ اے میری ماؤں بہنوں جوانوں، پتہ یہ چلا ساری دنیا میں اگر پرامن دین، حسین دین کوئی تلاش کرنے نکلے، وہ مصطفیٰ کے دین سے بڑھ کے کوئی دین تمہیں نظر نہیں آتا، بس اس کو اپنانے کی دیر ہے۔ بتائیں ساری زندگی سبحان اللہ یہ کہنا واہ واہ یا کو اپنانا بھی ہے؟ بولے ہیں کب وقت آئے؟ میں نے ایک جگہ بات کی، وہ جو پچھلا خطاب تھا، تو کسی نے کہا چلیں آخری بیٹا رہ گیا ہے شادی کا، تو وہ کرنے کے بعد ہم پھر وہ سارا کچھ اپنا لیا کریں گے۔ یہ بات کیا یہ کسی کے پاس پرمٹ ہے کہ صبح کا سورج میں نے دیکھنا؟ ہو سکتا ہے صبح خبر آ جائے آپ کو میرے بارے میں کہ جاتے ہوئے فوت ہو گئے، کوئی کسی کے پاس پرمٹ نہیں۔ یہ وقت ہے سمجھنے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی بندہ چھری مانگتا، دستے والی سائڈ سے پکڑا۔ کیوں آقا؟ فرمایا ہو سکتا پکڑنے والا بے دھیانی میں پکڑے اور اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے۔ یہ تعلیمات۔ ارے اونٹ شکایت کرتا کہ آقا میرا مالک کام زیادہ لیتا،
چارہ کا ڈالتا ہے. میرے آقا نے تو جانور کے دکھ کا بھی مداوع کیا. ہرنی آ کے شکایت کرتی ہے کہ فلاں بندہ میرے بچے لے گیا. آقا نے اس کے دکھ کا مداوع کیا. کسی نے چمٹیوں کی بل پر آگ لگا دی. آقا نے فرمایا جس شے کو اللہ نے جان دی ہے تمہیں کس نے اختیار دیا ہے اس کی جان لینے. اتنا پرامن دین. آؤ ناراضگیاں ختم کر کے مسلک کوئی بھی ہے اشتراک میں اکٹھے ہو جائیں. اللہ ایک سب مانتے ہیں. محمد اللہ کے رسول سب مانتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے سب مانتے ہیں. کعبہ اللہ کا گھر ہے. مدینہ پاک حضور اسلام کا روزہ پاک ہے. یہ آخری امت ہے. آقا آخری نبی ہے. یہ اشتراک ہے. اشتراک پہ اکٹھے ہو جاؤ. باقی رہے فروعی مسائل تو ان پہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اس سینے کو وسیع کرتے ہوئے سینے سے سینہ ملاؤ. امت کو ایک کرو. امت کی طاقت وہ بھی ہماری اجتماعیت کے اندر ہے اور پاکستان کا استحکام اور بقا بھی ہماری اجتماعیت کے اندر ہے. وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں جن کے باسی چار بیٹھے ہو, ایک کا رخ ادھر ہو, ایک کا ادھر اور ایک کا ادھر اور ایک کا ادھر. ملک بھی آباد اتفاق سے ہوتے ہیں اور قومیں بھی پروان چڑھتی ہیں تو اتفاق سے. یہی میسج گزشتہ 40 سال سے وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری دے رہے ہیں. ارے دنیا کو 40 سال سمجھ لیا. 40 سالوں میں بچہ اتنا جوان ہوتا ہے کہ اس کے آگے بچے ہو جاتے ہیں. ارے اس قوم پر ہے, اس قوم پر سخت افسوس. 40 سال سے اس مرد کلندر کا کوئی میسج نہیں سمجھا. ارے وہ تمہارا قد اتنا اونچا کرنا چاہتا ہے کہ ساتھ کے ساتھ بڑے اعظم اگر اس قد کے نیچے بیٹھیں گے تو عافیت محسوس کریں گے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا میسج ہے. یہ جو آپ ہم سے سن رہے ہیں, ہم کوئی علامے تھوڑے. ویسے آپ لوگوں کو دا دپا لگایا ہوا یہ سارا کچھ پہن پھون کے لوگ ہمیں کہیں کہ بڑے چنگے ہیں. اندر سے ہمیں پتا ہم کتنے چنگے ہیں. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میری نہیں ہے. یہ ساری چیزیں, یہ فکر ہے, یہ نظریہ, جو نظریہ بنیاد ہے تحریک منہاج القرآن کی, جس نظریے پہ آ کے مسلک اور فکر اور نظریے آپس میں سینے سے سینہ لگا کے مل جاتے ہیں. آئیں آقا اسلام کے دین کی اس خوشبو کو 4 دانگے عالم پھیلائیں. مزید پڑھنا چاہیں آج کی جو گفتگو میں نے کی ہے, جن کتابوں سے کی ہے وہ باہر ہمارے اسٹال پہ پڑھی. ایک کتاب کا نام ہے اطیب الشیم, حضور کے اخلاق پہ لکھی گئی. ایک کا نام ہے پیکر حسن جمیل, یہ بھی حضور کے اخلاق پہ لکھی گئی. ایک ہے حضور اسلام کی سیرت کا عملی خاکہ. ایک یہ 4 کتابیں جو ریسنٹلی حضور شیخ الاسلام نے لکھی. میری گفتگو کا 90% حصہ ان کتابوں میں سے میں دے کے آیا ہوں. اپنے اسٹال پہ 1-2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, وہ لیں, اپنے گھر کی زینت بنائیں. کل انشاءاللہ یہ جو آنے والا کل ہے تو کل ہماری منہاج القرآن وی منڈی کی باجیاں بہت عالیشان عظیم و شان کانفرنس کرانے جا رہی ہیں, تاکہ یہ الگ تھلگ ہو کے یہاں پر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم یہ پردہ اور حجاب ہوتا ہے, ہچکچاہٹ ہوتی ہے, لیکن جب ان کو سیپریٹ ایک ماحول دیا جائے, یہ بھی اپنے طریقے سے حضور اسلام کی آمد کی خوشیاں منائیں, آقا کی سیرت سنیں اور سیکھیں, اس پر عمل کریں. مرکز سے ہماری باجی جو آ رہی ہیں, حضور شیخ الاسلام کی روحانی بیٹی باجی سدرہ کرامت وہ خطاب کریں گی. میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو اس پروگرام میں بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حضور کی سیرت کا رنگ, اس کا فیض گھر گھر میں جائے اور یہ معاشرہ اس جنت سے پہلے جنت بن جائے. ٹائم کیا ہے حاجی صاحب کا؟ ٹائم کیا ہے؟ 10 بجے دن اسی جگہ کل صبح 10 بجے انشاءاللہ. اللہ پاک ہماری آج کی نشست کو قبول فرمائے. والد گرامی اور دختر ممتاز حسین ہاشمی صاحب, ان کے والد محترم اور ان کی دختر, ان کے لیے آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور ان کے فیملی کے جملہ مرحومین سب کے لیے دعا ہے. اللہ ان کو آج کے پروگرام کے صدقے جنتوں میں مقام علیین عطا فرمائے. جن نے انتظام کیا, انصرام کیا,
اللہ ان کو حضور اسلام کی بارگاہ کی قربت کی خیرات عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دعا ہوگی، درود و سلام ہوگا، بعد میں آپ جاری رکھیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، حسن ودار جا رہا ہوں، اللہ ہم سب کا ملنا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ حسن ابدال میں درس قرآن ہے، انہوں نے وہاں پہنچنا ہے۔ ابھی جس طرح علامہ صاحب نے آپ کو میسیج دیا ہے کل کے پروگرام کے لیے، ہماری ویمن لیگ کی بہنیں کل انشاءاللہ تعالیٰ صبح 10 بجے اسی حال میں صرف خواتین کے لیے ایک پروگرام میلاد کانفرنس رحمت للعالمین کانفرنس کے نام پر کر رہی ہیں۔ اس میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس طرح یہ ہمارے اس درس قرآن میں ہمارے شانہ بشانہ پوری تعداد میں یہاں شرکت کرتی ہیں، میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کل کے درس قرآن میں اپنی فیملی کو ضرور اس پروگرام میں شرکت کروائیں، اپنی بچیوں کو، اپنی وائف کو، والدہ کو، جتنی خواتین ہیں ان سب کو کل کے اس پروگرام میں ضرور لے کر آئیں۔ جو ہمارے دوست کل صبح ان کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ اس پروگرام کے بعد مجھے مل کر جائیں، کل کے اس پروگرام میں ان کی ڈیوٹی لگانی ہے میں نے، لہٰذا جن کی صبح ڈیوٹی پر نہیں جانا یا چھٹی ہے یا نائٹ ہے وہ مجھے مل کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ ساتھیوں یہ سامنے ایک اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں، سالانہ اجتماعی شادیاں ہم منعقد کرتے ہیں ہر سال۔ اس سال بھی انشاءاللہ تعالی 27 نومبر بروز اتوار یہ اجتماعی شادیاں ہم منعقد کر رہے ہیں۔ اجتماعی شادیوں کے لیے جن ساتھیوں کے پاس درخواستیں پہنچ چکی ہیں وہ آج ہمیں دے کر جائیں۔ درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ یہ سامنے آپ کے لکھی ہے، 22 تاریخ ہے اسی مہینے کی۔ 22 تاریخ کے بعد کسی سے درخواست نہیں لی جائے گی، لہٰذا 22 سے پہلے جن کے پاس کوئی درخواستیں ہیں وہ ہمیں دے کر جائیں۔ اور اس کے علاوہ شادیوں پر آپ لوگوں جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس کے سامان میں جن لوگوں سے آپ کمٹمنٹ ہیں وہ فوری طور پر ان سے رابطے کر لیں، جو سالانہ دیتے ہیں ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں، تاکہ ان ٹائم ہم یہ سارا انتظام کر سکیں۔ جہاں سے آپ کلیکشن لیتے ہیں ان سے رابطے کر لیں اور ہمیں اطلاع کرتے جائیں۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا محترم ممتاز ہاشمی صاحب کے والد صاحب اور ان کی بیٹی کے لیے ہے، جس میں